ملاقات نہیں ہوئی، جس پر آج 24 دسمبر کو ایڈوکیٹ عارف عوان نے وزیر اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کسی سے رابطہ کیا اور آج ان کی ملاقات ہونی تھی، جس پر آج آپ کے پروگرام میں یہ لڑکی اپنی اجڑی ہوئی عزت لے کر جو ہے آج یہاں پر بیٹھی ہے۔ پونے 2 سال کا اس کا بچہ مایا، یہ عورت جو اب سے کچھ دیر قبل ہم سے یہ بات کر رہی تھی کہ میں اپنے میاں اور اپنے بیٹے کو شکل نہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب بھی اس کے فاطمہ میری جان، جی مایا میری بہن، اس کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی۔ اللہ میری جان۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ ہیلو۔ جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ باجی میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی۔ خبردار جو روئی ہو، میری آپ سے درخواست ہے کہ میری کوئی مدد کی جائے۔ تم نے رونا نہیں ہے میری جان، رونا نہیں ہے بالکل بھی، ہم ساتھ ہیں تمہارے۔ بالکل ہمت نہیں ہارنی باجی تم نے۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ہیلو۔ جی 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 بولیے۔ ہیلو۔ باجی میرے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، میرا شوہر گجرانوالہ جیل میں بند تھا۔ اس امیر سلطان چشتی نے ہمیں اتنا دھوکہ دیا کہ آج مجھے اور میرے سسر کو، میری والدہ کو ساتھ لے کے آیا سرگودا میں۔ ادھر ہم نے کہا کہ میری امی کو کہا کہ تم چلی جاؤ، میری امی نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، اس نے کہا تم چلی جاؤ، تمہاری ادھر نہیں جگہ ہوگی۔ یہ ہمیں لاہور لے کے آیا سستا ہوٹل میں، اس نے ہمیں چائے پلائی، کھانا کھلوایا اور اس نے کہا کہ یہ گولیاں ہیں، اس نے مجھے نشہ آور گولیاں کھلائی، میں نہیں کھاتی تھی، اس نے کہا زبردستی کھاؤ نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میری زبردستی زبردستی پلایا اس نے؟ جی زبردست، اس نے کہا یہ گولیاں کھاؤ۔ کیا کھلایا تھا اس نے؟ میرے سر میں کچھ تھوڑا تھوڑا درد تھا۔ جی کیا کھلایا تھا اس نے؟ اس نے چائے پلائی۔ اچھا، جب چائے پی تو کنیز اس وقت لگا تھا کہ کوئی چیز پی رہی ہو جس کا ذائقہ صحیح نہیں لگ رہا یا پتہ نہیں چلا بالکل بھی؟ جی میرے جسم کو ایسے تھر تھراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہوش نہیں رہا بیٹا؟ بالکل بھی ہوش نہیں رہا؟ جی اس وقت میرے جسم کو ایسے کپکواہٹی شروع ہو گئی جس طرح کچھ اندر جسم میں ہو رہا ہو۔ ہیلو۔ جی بیٹا مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بہن، آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز میری جان۔ پھر اس نے ہمیں کہا کہ تمہیں میں کمرہ بک کرواتا ہوں، وہ میری سانس اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ میرے سسر کو اس نے کہا کہ تم باہر بیٹھو داتا دربار کے پاس۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر کس کی ہے کنیز؟ مجھے میں ابھی سنتی ہوں، تصویر کس کی ہے؟ یہ اسی درندے کی ہے جس نے میری عزت پر مال کی ہے۔ میں ذرا کیمرے سے یہ اس درندے کی تصویر ہے جس نے میری عزت پر مال کی ہے۔ ہیلو۔ ابھی کہاں ہے یہ اس وقت جیل میں بند ہے۔ اچھا پھر درخواست ہے جی جب یہ لے گیا پھر تم بتا رہی تھی کچھ؟ یہ جیل میں ہے اس وقت۔ پھر کیا ہو؟ اس نے کہا کہ تم اندر چلو، وضو کرو اور چلا کاٹو، ابھی کرنل آ جاتا ہے اور آپ کی صلح ہو جائے گی۔ جب میری سانس اور میں وضو کر کے باہر آئی تو بیڈ اندر بچھے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میرے یہ حالات میں میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ ان کی مائک کی آواز آتی جا رہی ہے، ان کی مائک صحیح نہیں آ رہی ہے۔ اچھا 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 پھر اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا چھوڑو، اس نے کہا میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ تم نے منع کیا اس کو، اس کے بعد اس کی اتنی ہمت رہی؟ جی میرے بدن میں کوئی ہوش نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں ہو رہا تھا، میں کہتی تھی مجھے چھوڑ دو، اس نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اب تمہاری سانس بالکل اسی کمرے میں تھی؟ میری سانس بے ہوش تھی، میں بھی بے ہوش تھی، بس میرے جسم میں تھوڑی تھوڑی نہیں بے ہوشی کے حالات میں اس نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ اللہ
میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیے پوری رات. توبہ. میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس درندے کو کبھی نہیں سلاخوں سے پیچھے ہٹنے دیتے, پھانسی کی سزا ہو جائے. توبہ. میرے سب ججوں سے درخواست ہے, وکیلوں سے درخواست ہے, صدر پاکستان سے. اس نے دادا کی نگری میں آ کے میری عزت لوٹی. حال کے دن اس نے میری عزت کو پامال کیا. دنیا نے حاجت ادا کی اور میری عزت لوٹی گئی. خدا کے نام میں میری مدد کرے. اس درندے کو جان سے مارا جائے. کنیز, سب سے پہلے میری آواز بہت غور سے سنو میری جان. سب سے پہلے تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے. اس طرح روگی امی جان, ہمت تمہاری ٹوٹے گی, بیمار ہو جاؤ گی, کمزور ہو جاؤ گی. جسمانی طور پہ ہمت جواب دینے لگے گی, شاید جذبہ تمہارا کبھی کمزور نہ پڑے. چھوٹا سا بچہ ہے, میں ان کو کیسے منہ دکھاؤں گی, اپنے شوہر کو, اپنے بیٹے کو, اپنے خاندان کو. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کنیز فاطمہ؟ جی باجی بالکل, اسی کی ذات پہ یہ سب کچھ. تمہیں نام پتہ ہے تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے؟ جی باجی. کنیز فاطمہ, تمہارا نام بہت پیارا ہے. تم بہت اچھی عورت ہو, جی باجی. بہت پاکیزہ ہو, اور اس وقت پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اسی پاک نظروں سے جی باجی بالکل, جس کے تم حقدار ہو. تم اتنی ہی پاکیزہ ہو بالکل ٹھیک باجی, جتنا تم پہلے پاکیزہ تھے. ہماری نظر سے دیکھو تو تم آج اتنی ہی پیاری اور اتنی ہی پاک ہو. میں اس وقت تمہارے پاس نہیں ہوں, ورنہ تمہیں بہت زور سے گلے لگا لیتی میں. لیکن سمجھو میں تمہیں پیار کر رہی ہوں, اس وقت بہت زور سے پیار کر رہی ہوں, اس وقت یہاں بیٹھ کے پیار کر رہی ہوں بہت تھینک باجی. کچھ وعدہ انصاف ہمارے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہے تھے علی آپ, پہلے وہ مصروف تھے. جی اچھا, آج وہ کم مصروف ہیں یا آج بھی بہت مصروف ہوں گے؟ مایا, یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر وہ کہیں پر بھی کوئی زیادتی یا کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر پہنچتے ہیں. لیکن یہ لڑکی جو کہ وزیر اعلیٰ کے اپنے شہر میں جب آئی تھی تو عزت دار تھی, لیکن جب اس شہر سے گئی اس پیر کے ساتھ تو اس کی عزت, اس کی چادر جو تھی وہ سڑک پر پامال کر دی گئی. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب تک یہ بات, صرف 4 سے 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لور مال پولیس اسٹیشن کا, کیا ان تک اس کی عصمت دری کی خبر نہیں گئی ہوگی؟ کیا جب یہ 7 کلب گئی تھی تب وہاں پر ان تک نہیں بات پہنچی ہوگی؟ اگر تب جرم بولتا ہے کہ یا کوئی کیمرہ ہوتا تو شاید وزیر اعلیٰ پنجاب یا ان کا کوئی کوآرڈینیٹر آ کر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا, لیکن یہ اکیلی پھرتی رہی. اور جب جرم بولتا ہے کہ ٹیم انہیں لے کر گئی تو یہ پتہ لگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں نہیں ہے. آج ان کے ایڈوکیٹ نے ٹائم لیا ہے, ان کو لے کر یہ لوگ جائیں گے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب ملیں گے یا نہیں؟ لیکن یہ عورت اس طریقے سے آنسو بہاتی ہے مایا کہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ جس طرح قانون کو حرکت میں ہم لے کر آئے تھے, ایسے بہت سے واقعات ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں, جو رپورٹ ہونے کے بعد لوگ اپنی عزتوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے جعلی پیر, ایسے لوگ جو کہ اللہ کے نام پر اس طرح کے, ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا عبرت کا نشانہ بنیں گے تو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی. کنیز کو پلیز پانی پلوائیے گا جی. بس اب رونا نہیں ہے, ہمت کرنی ہے نا کنیز فاطمہ؟ ٹھیک ہے باجی. ہمت کرنی ہے نا؟ جی
بالکل باجی. لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے؟ لڑنا ہے باجی بالکل. ایسے رو کے لڑو گی یا ہمت کے ساتھ لڑو گی؟ ہمت کے ساتھ. آپ کا حوصلہ میرے ساتھ ہے. آپ بالکل میرا حوصلہ تمہارے ساتھ ہے میری جان. بہت سارے لوگوں کا حوصلہ تمہارے ساتھ ہے. میں اس وقت صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ سب سے پہلے تم رونا بند کرو گی تو میں رو دوں گی. اب تم رونا بند کرو. بالکل خاموش. ادھر دیکھو مجھے. میں تمہاری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہوں. سامنے دیکھو کیمرے کی طرف. ہمت رکھو. اس وقت سب تمہیں دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے. میں نے تمہیں بولا کہ تم اتنی ہی پیاری ہو, اتنی خوبصورت ہو. اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچنا کہ ایک ناپاک انسان نے تمہارے ساتھ اپنے ناپاک ارادے کرنے کے بعد تمہیں اگر ناپاک کیا. تمہارے دامن پر ایک بھی چیٹ نہیں ہے. میرے ساتھ بہت سی بہنیں بیٹھی ہیں. اس کے دامن میں آپ کو کوئی چیٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کیا اس کی پاکیزگی میں کوئی کمی آئی ہے؟ اس کو ہمت دلانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس مائک ہے. کیا کہیں گے کنیز فاطمہ کو؟ آپ کی آواز جا رہی ہے. آپ ہمت سے کام لیں, کیونکہ ہمت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ہر طرح کے مسائل سے جو ہیں وہ نمٹ سکتے ہیں. جی کنیز فاطمہ سے. ٹھیک ہے باجی, مہربانی. بولیے آپ. میرا انتظار نہیں کی, جلدی بولیے. اس درندے کو تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا, کیونکہ ایسے لوگوں کی بہت بری اینڈ میں جا کے بہت بری حالت ہو جاتی ہے. جی آپ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا, اور اس آدمی کے ساتھ بہت برا خدا خود فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. جی کنیز فاطمہ سے. آپ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو انصاف دلائے, اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے. اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. بس میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. اللہ آپ کو اتنا حوصلہ دے گا, آپ میں بہت طاقت آئے گی اور ثابت قدم رہیں گی تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا ہمیشہ, اور دنیا میں بھی عزت پائیں گی اور دین میں بھی عزت پائیں گے انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے آپ کے. بیٹا اس کو ہمت دلانے کے لیے کچھ تو بولو. تم لوگ رو رہے ہو, سوچو وہ دن رات رو رہی ہے, دن رات گزر رہی ہے درد سے. اس کے زخموں پہ مرہم رکھو پلیز. جہاں ARY کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے وہاں ہم سب کی ہمت بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ حوصلہ کرو. ہمارے دلوں پہ بہت بری گزر رہی ہے آپ کو دیکھ کر. ایسا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں, ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. پروردگار آپ کے ساتھ انصاف کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے. آپ محشر میں بھی اپنا نام اونچا ہی پاؤ. آمین 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 آمین. جی بہن. آپ کی زندگی جو ہے وہ سب کے لیے ایک عبرت ہے, اور آپ جو ہے وہ بالکل بھی حوصلہ نہیں ہاریں گی کبھی بھی, اور آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کی زندگی اب شروع ہوئی ہے, اور آپ ہمت سے کام لیں بہت زیادہ. جی بیٹا. خود روئیں گی, اس کے آنسو نہیں پوچھیں گی. خود روئیں گی, اس کے آنسو نہیں پوچھیں گی. اس کو رونے سے روکنا ہے. میں بول نہیں پاؤں گی. اس کو دیکھیے, صرف اس کو دیکھیے اس وقت. اس کو دیکھیے اس وقت بس. ہم سے زیادہ ہمت ابھی لگ رہا ہے ہم کمزور ہو گئے, اس کے اندر زیادہ ہمت ہے. ہم سب کمزور ہو گئے. دیکھو کنیز کتنے لوگ میری جان تمہارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. تم نے بالکل ہمت نہیں ہارنی ہے. مہربانی. تم نے بالکل ہمت نہیں ہارنی ہے. سب ماں بہنوں کا حوصلہ میرے ساتھ آپ مجھے اور بہت بلند کر رہا ہے. اب ہمت آ رہی ہے اور طاقت آ رہی ہے؟ نہیں. اب لگ رہا ہے اب لڑو گی نا؟ جی بالکل. اب کمزور تو نہیں پڑو گی؟ کچھ کہنا ہے اپنی کنیز سے؟ جی بیٹا. نہیں باجی. جی آپ بہت ہمت سے کام لیں. آپ یہاں تک آئی ہیں, آپ نے اتنی کوشش کری ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت سب آپ کا ساتھ دیں گے, اور آپ کو بہت انصاف ملے گا. اس شخص نے اپنی دین و آخرت دونوں ہی تباہ کری ہے. آپ اپنے آپ کو بالکل بھی قصوروار نہیں سمجھیں. دین و آخرت دونوں بالکل اس شخص کی دین و آخرت بالکل تباہ ہے. آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنا سارا جتنا بھی ہے آپ نے اپنا سارا ڈیسیجن اللہ پہ چھوڑ دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا. وہ شخص آپ کی سزا کا مستحق ہے اور اسے سزا ضرور ملے گی. انشاءاللہ ملے گی.
آپ تو ایک دم پاک دامن نام لے کر کے بات کریں. فاطمہ آپ ایک دم پاک دامن ہیں, ہمیشہ رہیں گی. اس ناپاک انسان کو آپ اس کی فکر مت کریں, اس کی دنیا میں آخرت دونوں ہی برباد ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, جو اس طرح سے برا کرتا ہے اسے میں دنیا میں بھی دکھاتا ہوں اور آخرت میں بھی دکھاتا ہوں. اور جب آپ سب مایا ہیں, ہم ہیں, انشاءاللہ آپ کے شوہر بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کو کسی کی فکر نہیں کریں, اور سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سنا کتنے سارے لوگ تمہارے ساتھ ہیں؟ جی باجی بالکل, بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. ان کو میری طرف سے کہیں کہ شکریہ میرا حوصلہ بڑھانے کی. بالکل بھی نہیں رونا, تمہارے مجھے چہرے پہ بالکل نظر نہ آئے, رو رو کے اپنا تم نے حشر کیا ہوا ہے. علی آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ہم وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, واپس آئیں گے. ہمیں تھوڑا سا ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, ہم کیا کر سکتے ہیں یا کراچی میں رہ کر ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ ہمارے کسی حکومت کی یا ہمارے مزید کسی اور لیڈران کی ضرورت پڑے گی, ہم یہاں سے لڑیں گے. ہم جو ہوگا کنیز فاطمہ کے لڑیں گے. ایک اگر مثال ہوگی تو پھر آگے آنے والے بہت سے اس طرح کے جعلی عامل ڈریں گے اس طرح کی ناپاک حرکات کرنے سے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں.